یہ جو ہے نا، اس گھونسلے پر اس کی ماں نے انڈا دیا، اس انڈے کے اندر سے اللہ نے اس کو نکالا، پھر آہستہ 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 یہ اتنا بڑا ہوا، چھوٹے سے بچے سے روزانہ ریگولر یہ اسی جگہ پہ، مطلب ایک ہی جگہ بیٹھے 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 بڑا ہو گیا۔ لیکن اس کے اندر اللہ نے ایک ایبلٹی رکھی ہے، کیا کہ اس کے اندر اڑنے کی طاقت ہے۔ اس کو ہو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، یہ تو مجھے نہیں پتہ نا، کیونکہ مجھ سے یہ انسانی زبان میں بات تو کرتا نہیں، لیکن اس میں وہ طاقت بلٹ ان ہے، کیونکہ یہ جو کریکٹر بنایا اللہ نے، اس کو جو ڈیزائن کیا ہے، اور اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا نا، جیسا چاہا بنا دیا، جیسے چاہے پر لگائے، جیسے چاہے اس کو آنکھیں دیں، لیکن یہ جس کا بھی بچہ ہے کبوتر کا، اسی کا بچہ ہے۔ اس کے اندر وہ ایبلٹی بلٹ ان ہے جو اس کی وراثت سے، جو ان کی نسل میں وہ جو چلتی رہتی ہے، جس ٹائپ کس کیٹیگری کا اللہ نے ان کو بنایا، جو کلاس ہے۔ اس جیسے کہ اب مرغی کا بچہ ہو تو مرغی کے بچے میں وہی ایبلٹی ہوگی جو مرغی والی ہوگی، ایسا نہیں ہوگا کہ مرغی کا بچہ اور وہ ہوا میں اڑتا ہوا آپ کو کبھی نظر آ رہا ہو، نہیں ہوگا نا، کیونکہ اللہ نے اس میں وہ ایبلٹی نہیں ڈالی کہ وہ ہوا میں ایسے پرواز کرے جیسے کہ یہ کبوتر کے بچے کرتے ہیں، وہ کبوتر کرتے ہیں، یہ تو بچہ ہے۔ لیکن جب یہ ایک سرٹین ایج پہ پہنچے گا، یعنی کہ ایک ٹائم پیریڈ گزرنے کے بعد وہ اسٹیج آئے گی جہاں پر اس کی وہ طاقت کام کرنا شروع کر دے گی، کیونکہ اگر یہ اس وقت سے پہلے جمپ مارے گا نیچے گرے گا اور گر کے مر بھی سکتا ہے، زخمی بھی ہو سکتا ہے، ایسے ہو جاتا تھا۔ لیکن جب یہ اڑنے والے اس ٹائم لمٹ پہ پہنچے گا تو اس کو احساس ہو جائے گا کہ یہ اڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ نہ اڑے پھر تو نہیں اڑے گا نا، پھر وہ اس کی مرضی پر ہے، پاور تو ایکٹیویٹ ہو جائے گی، وہ جو ایبلٹی اللہ نے دی ہے وہ تو ایکٹیویٹ ہو جائے گی، تو پھر یہ اس کو جب یوز کرے گا تو پھر یہ جمپ لگا کے اسی طرح پرواز کرے گا جیسے دوسرے کبوتر پرواز کر رہے ہیں، اگرچہ کہ ابھی یہ نہیں اڑ سکتا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے دوسرے بہت سارے کبوتر تھے، وہ میرے کھڑکی کھولی جیسی کھولی وہ سارے اڑ گئے، یہ نہیں اڑا کیونکہ وہ اڑ سکتے تھے، یہ نہیں اڑ سکتا تھا، ورنہ یہ بھی بھاگ جاتا۔ اس سے کیا مثال سمجھ، اس سے سبق کیا ہے، میں جو آپ کو سبق دینا چاہ رہا ہوں اپنے وہ سمجھنا ہے، وہ یہ کہ اب ہم لوگ ہیں انسان، ٹھیک ہے، اب ہم جو انسان ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی بہت ساری ایبلٹیز ہوتی ہیں، ہمارا کریکٹر کیونکہ انسان والا کریکٹر ہے، تو انسان کی ایبلٹیز جانوروں کی طرح نہیں ہوتی کہ وہ لمیٹیڈ ہوں، ایک دو کوئی نہیں، ہمارے پاس اتنی ایبلٹیز ہوتی ہیں کہ ہم شیپ شفٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور ملٹی ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، مختلف قسم کے کردار ہم ادا کر سکتے ہیں، مختلف رولز ادا کر سکتے ہیں، مختلف اسکلز سیکھ سکتے ہیں، مختلف قسم کے ایبلٹیز ہوتی ہیں، ٹیلنٹس ہوتے ہیں، اور وہ آپ کو دکھتا ہے کبھی گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ پہ، کبھی ٹی وی شوز پہ، کبھی چینلز پہ، کبھی یوٹیوب پر، کہ ایک سے بڑھ کر ایک بندہ دنیا میں موجود ہے، یعنی کہ انسان عجیب عجیب قسم کے کمالات دکھا رہے ہیں، مارشل آرٹ میں، کرکٹ میں، اسپورٹس میں، گیمنگ میں، فلم انڈسٹری میں، گانوں میں، ڈسکوں میں، شاعری میں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، اسپریچویلٹی میں، ریلیجن میں، ہر طرح کا بندہ ہے، اور ہر بندہ اپنی جگہ پہ کیا ہے، یونیک، کیونکہ سب کے فنگر پرنٹ ڈفرینٹ ہے، آپ کا بھی میرا بھی، یعنی سب کے یونیک ہے، اس کا مطلب ہم سب انسانوں کے فنگر پرنٹ بھی یونیک ہیں، تو کریکٹر بھی یونیک ہے، تو جو کچھ اللہ نے جس کو دینا ہے، جو دیا ہے وہ اسی کا ہے، آپ کو جو ملا ہے وہ آپ کا ہے، مجھے جو ملا ہے وہ میرا ہے، میں آپ سے حسد کرنا شروع کر دوں اس کی کوئی وجہ نہیں بنتی، آپ مجھ سے حسد کرنا شروع کر دیں اس کی کوئی وجہ نہیں بنتی، وہ الگ بات ہے، بطور انسان وہ ایموشنز جو ہیں وہ حسد والے وہ شروع ہو جائیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن ہاں بندہ یہ کہہ سکتا ہے اللہ سے دعا کر کے اور نئی ایبلٹیز لے لے، اور نئی اسکلز کے بارے سے محنت کر لے، اور نئی ٹیلنٹس اور گفٹس اس سے لے لے، وہ ہماری ایفرٹس پر ہے، تو جس کی جو نیت پھر کوشش اور ایفرٹس پھر اس کو ملتا رہتا ہے، اللہ دیتا ہے، اور اللہ جس کو جو چاہے بے حساب بھی دیتا ہے۔ سو اس مثال و پرندے سے اور میری باتوں سے آپ نہیں سمجھ دیں کہ آپ اپنے بارے میں کبھی شک نہ کریں، کبھی اپنے آپ کو دوسروں سے حقیر نہ سمجھیں، کمتر مت سمجھیں، آپ بھی انسان ہیں اور وہ بھی دوسرا بھی انسان ہے، اگر کوئی اسٹیٹس میں آپ سے زیادہ ہے، دولت میں آپ سے زیادہ ہے، شہرت میں آپ سے زیادہ ہے، اسکلز میں آپ سے زیادہ ہے، ٹیلنٹ میں آپ سے زیادہ ہے، تو آپ اس سے، آپ کو اس لیے اپنا آپ کم لگتا ہے اور اس کا آپ زیادہ بڑا لگتا ہے، کیونکہ آپ اس کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے وہ کوئی بہت اونچی چیز ہے، وہ اونچی چیز نہیں ہے، وہ ایک انسان ہے، آپ بھی انسان ہیں، اونچی چیز اگر آپ نے دیکھنی ہے کہ اونچا کون ہے، وہ آپ نے دیکھنا ہے صرف اللہ واحد القہار ہے، یعنی کہ ایک اکیلا اللہ، بس اللہ ہی ہے جو سب سے اونچا ہے، سب سے بڑا ہے، تو آپ نے جب بھی کبھی آپ کے دماغ میں یہ تصور شیطان ڈالنے کی کوشش کرے کہ فلاں بندہ اتنا اوپر، نہیں، اللہ اتنا اتنا اونچا، اتنی بڑائی پہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ اتنا اوپر، عرش پہ مستوی، بس، اور کوئی نہیں، اور کوئی نہیں، باقی ہاں کوئی جہاز میں بیٹھ گیا تو وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں جہاز پہ بیٹھ کے وہ اب ہوا میں پرواز کر رہا ہے، اونچائی پر ہے، لیکن جہاز میں بھی انسان ہی بیٹھا ہے نا، اس سے آپ اپنے آپ کو کمپیئر کر کے یہ نہ سمجھیں کہ آپ نیچے ہو گئے، ہاں آپ نیچے کھڑے ہیں وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، یہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ کمتر قسم کے انسان ہو گئے ہیں، اور وہ
اعلیٰ درجے کا انسان ہو گیا پھر وہ اس کیٹیگری میں تو ہو سکتا ہے کہ اس کا علم زیادہ ہے، اس کے پاس دولت زیادہ ہے، ہاں ٹھیک ہے زیادہ ہے تو، لیکن انسان وہ آپ سے زیادہ ہے یہ کچھ کیٹیگری نہیں بنتی۔ ایک شاہین ہوا میں بہت اونچائی پہ اڑ رہا ہوتا ہے، کبھی غور کرنا، ایک شاہین نیچے پرواز کر رہا ہوتا ہے، دونوں ہی شاہین ہیں، دونوں ہی اڑ رہے ہیں۔ ایک نے زیادہ اونچا اڑنا کی شوق میں اڑنا شروع کر دیا، وہ وہاں تک پہنچ گیا، ایک وہاں اڑنا چاہتا ہے یا نیچے وہاں اڑ رہا ہے، نہ اس کو اس سے احساس کمتری ہے، نہ اس کو اس سے حسد ہے، نہ اس کو اس پہ کوئی وہ ہے، وہ اپنی اپنی پروازیں کرتے رہتے ہیں۔ ہر انسان آپ میں سب اپنے اپنے کام کرتے رہیں کرتے رہیں، اللہ کو دکھانے کے لیے کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں، اللہ کے لیے جئیں اور اللہ کے لیے مریں، پھر کیا رہ گیا؟ ٹھیک ہے؟ اور آپ سے کسی کو جو فائدہ ہو سکتا ہے، آپ کو جو اللہ نے دیا ہے، آپ اس میں سے کیا خرچ کر سکتے ہیں وہ کریں اللہ کے لیے۔ آپ کو اللہ نے 100 روپے والا بنایا، 100 روپے میں سے خرچ کریں، آپ کو 1 لاکھ والا بنایا، 1 لاکھ میں سے خرچ کریں، آپ کو 1 کروڑ والا بنایا ہے یا 1 ارب والا بنایا، آپ اس میں سے خرچ کریں۔ ہر ایک کو اس کی استطاعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، کوئی بوجھ کسی پہ اللہ اتنا نہیں ڈالتا جو وہ برداشت نہیں کر سکے۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اپنے آپ کو کم نہیں سمجھنا، اور اپنی ان ایبلٹیز کو استعمال کرنا ہے آپ نے جو آپ کو اللہ نے دی ہیں، جتنا ہو سکے آپ سے کوشش کریں۔ اور جو ایسی ہیں جو آپ میں ہوں گی اور آپ کو نہیں پتہ ہوگا تو وقت آنے پر آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اللہ سے آپ دعا کریں، ایفرٹس کریں تو آپ کو وہ ایسے رستوں پہ لے آتا ہے آپ کی جرنی کے اندر۔ ہر ایک کی جرنی الگ ہے، آپ کی الگ، میری الگ، سب کی الگ ہے۔ ایسے لوگ مل جاتے ہیں، ایسے راستے کھل جاتے ہیں، ایسے علوم کھل جاتے ہیں، ایسے فنون کھل جاتے ہیں، ایسی راہیں کھل جاتی ہیں، ایسی بصیرت مل جاتی ہے، وہ سب کچھ پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ ہر ایک کا اپنا ایک ٹائم، ہر چیز کا ٹائم مقرر ہے، موت کا بھی ٹائم مقرر ہے۔ سمجھ گئے تو اچھی بات، نہیں سمجھے تو بھی کیا ہے، یہ ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ تو سیکھنے کو ملا ہوگا، نہیں بھی ملا تو خیر ہے، اپنا خیال رکھنا، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔